اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درشی پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بلاتے ہو حالانکہ تم قرآن پڑھتے ہو، یا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ نیکی کا حکم کرو اور خود بھی اس پر عمل کرو حالانکہ تم قرآن پڑھتے ہو. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی صفت کو بیان کیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے رکتے رہنا، نہیں تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسا حاکم مقرر کر دے گا جو تمہارے بزرگوں کا احترام نہیں کرے گا، تمہارے بچوں پر رحم نہیں کرے گا، تمہارے بڑے بلائیں گے لیکن ان کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ مدد طلب کریں گے مگر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور وہ بخشش طلب کریں گے مگر انہیں نہیں بخشا جائے گا. اگر اس حدیث پاک پر غور کیا جائے تو آج یہی حال ہے ہمارا بھی کہ ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے، اچھی بات کی طرف نہیں بلاتے اور نہ ہی خود اچھی بات کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اسی لیے ہم پر ایسے ظالم حکمران مسلط ہیں جو اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں اور ملک کی بہتری کے لیے کام نہیں کر رہے. تو یہ اسی بات کا خمیزہ ہم بھگت رہے ہیں کہ ہم خود بھی نیک کام نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت نہیں دیتے. تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، بہتر بنائیں گے، نیک کاموں کی طرف لگائیں گے، دوسروں کو بھی برائی سے منع کریں گے، برائی کے کاموں سے روکیں گے، تو پھر ہم پر اللہ تبارک و تعالی حکمران بھی اچھے مسلط کرے گا. تو ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے جب کوئی گانا یا کوئی برائی کی چیز ہو رہی ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دو اس کو، وہ اس کا فعل ہے، حالانکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ برائی سے منع کرنا ہے اور خود بھی برائی سے رکنا ہے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے درجوں کو بیان کیا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ طاقت رکھتا ہو کہ وہ کسی برائی کو ہاتھ سے روکے تو اس کو چاہیے وہ ہاتھ سے روکے،
اگر وہ یہ طاقت رکھتا ہو کہ وہ اس کو زبان کے ساتھ برائی کو ختم کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ برائی کا خاتمہ کرے اپنی زبان سے۔ اور فرمایا کہ تیسرا درجہ یہ ہے جو کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا، کم از کم اس برائی کو وہ دل میں برا جانے۔ یہ کمزور ترین جو ہے یہ درجہ بتایا گیا ہے۔ تو اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم جو ہمارے سامنے جب کوئی برائی ہوتی ہے، برے کام ہوتے ہیں، تو کیا ہم دل میں بھی اس کو برا جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ کیا ہمارے دلوں میں ایسا بھی درجہ ہے جو کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا کہ دل میں ہی اس کو برا جانے؟ تو اس بات پر ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، یہ بہت ہی قابل غور بات ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے دل میں کیا یہ احساس ہے ایمان کے اس درجے کا بھی کہ برائی ہو رہی ہے، اس کو ہم زبان سے نہیں، ہاتھ سے نہیں، تو دل میں کم از کم برا جان رہے ہیں کہ نہیں جان رہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں برائی کے کاموں کو روکنا چاہیے اور نیک کام کا حکم بھی کرنا چاہیے اور نیک کام میں اپنے آپ کو آگے پیش کرنا چاہیے۔ تو نیکی کی دعوت جو ہے وہ ہمیشہ دیتے رہنا چاہیے اور برے کاموں سے بچتے رہنا چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قریہ والوں پر عذاب بھیجا، ان میں 80,000 ایسے بھی تھے جنہوں نے انبیاء کی طرح نیک عمل کیے تھے۔ پوچھا گیا یہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ کے لیے اللہ کی نافرمانی کے سلسلے میں کسی کو برا نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی وہ نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے نہ روکتے تھے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ خود کو نمازی بنا لے، عبادت گزار بنا لے، لیکن برائی سے لوگوں کو منع نہ کرے اور برائی کو برائی نہ سمجھے، بس اسی بات پہ لگا رہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، میں ٹھیک ہوں، باقی جائے جو مرضی کرے، تو فرمایا کہ ایسے لوگ تھے جو انہوں نے انبیاء کی طرح عبادتیں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو برا نہیں سمجھتے تھے اور خود بھی برائی سے لوگوں کو نہیں روکتے تھے اور خود اپنی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عبادات ہیں ان کا جو حکم ہے ان کی ادائیگی ہر حال میں لازم ہے اور خود اپنی درستگی کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے بھی اعمال کی درستگی کرنی لازم ہے۔ یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے، یہ امت محمدیہ جو ہے تمام امتوں سے افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے اور یہ وجہ ہے کہ یہ نیک کام کرتی ہے اور لوگوں کو نیکی کے کاموں کی دعوت دیتی ہے، برے کاموں سے بچتی ہے اور لوگوں کو بھی برے کاموں سے بچنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نیک کام کرنے چاہیے اور لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلانا چاہیے، برائی جہاں بھی ہوتی ہو اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ درجے حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں کہ اگر وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، اگر زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، کم از کم اگر یہ دو نہیں کر سکتا تو دل میں اس برائی کو برا جانے۔ یہ کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا۔ تو ہمیں اس معاشرے میں بڑھتی ہوئی برائیوں پر نظر رکھنی چاہیے اور خود کو پہلے ان برائیوں سے چھٹکارا دلانا چاہیے اور دوسروں کو بھی برائیوں سے منع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا فرمان ہے کہ جو بندہ برائی کو نہیں روکے گا اور برے کاموں سے لوگوں کو نہیں روکے گا اور نیکی کی دعوت نہیں دے گا، ان پر اللہ تعالیٰ ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو کہ ان کے بڑوں کا احترام نہیں کریں گے، جو بڑوں کا احترام نہیں کریں گے، تو بچوں پر رحم نہیں کریں گے۔ تو یہ جو بھی بدعمالیاں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایسے حکمران مسلط کیے جاتے ہیں تاکہ ہم ہوش کے ناخن لیں،
ہمیں جو زندگی دی گئی ہے ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت مطہرہ کے مطابق گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے اور نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا